بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قادیانیت کے دھوکے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت
ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین ختم نبوت کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت سے متعلق مختلف سالوں کے فہم دین کورسز میں متعدد بیانات پہلے آ چکے ہیں، جن میں ایک موضوع آیات ختم نبوت اور دوسرا احادیث ختم نبوت اور اس کے ساتھ آیت ختم نبوت کے اسرار و رموز، ختم نبوت اور قادیانی کفر، ختم نبوت اور علماء اہل سنت کی خدمات، اس طرح کے موضوعات پہلے ہو چکے ہیں۔ آج منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کارروائیاں ہیں اور حقیقت کے خلاف جو ان کے جھوٹ کا پراپیگنڈا ہے، اس سے متعلق چند ضروری باتیں آج کے موضوع کا حصہ ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ختم نبوت کے شہیدوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اس عقیدہ کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے، رب ذوالجلال ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور موجودہ زمانے میں ختم نبوت کے لحاظ سے رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ چلا اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا میں آپ کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ کسی معنی میں کا کسی کو ذلی کہا جائے، بروزی کہا جائے، غیر تشریعی کہا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہی عقیدہ بندے کو صاحب ایمان بناتا ہے۔ اگر کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، اس کو صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ ختم نبوت اساسی عقیدہ ہے اور پھر پورے دین کی تعلیمات پر پہرا دینے والا عقیدہ ہے۔ اس دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس بیس پہ
کہ وحی کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے پر بند ہو گیا. اب جو دین ہے وہ ہمیشہ کا دین ہے اور اس پر پہلا عقیدہ ختم نبوت کا ہے. اس بنیاد پر مسئلہ ختم نبوت کو شروع سے امت نے بڑے ہی حساس انداز سے لیا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا. جنگ یمامہ میں 600 کبار سادات قراء مجتہد صحابہ شہید ہو گئے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب اور اس کے جھوٹے حواریوں کو گستاخی کا مزہ چکھایا اور جو انہوں نے جھوٹی نبوت کے لیے پراپوگنڈا کر رکھا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کی تلواروں نے اس کا بدلہ لیا. ہر دور کے اندر تحفظ ختم نبوت کے لیے امت مسلمہ بیدار رہی، یہاں تک کہ جب بر صغیر کا امتحان آیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. ان دجالوں میں جہاں مسیلمہ کذاب ہے تو وہاں مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا مواخذہ اسی وقت سب سے پہلے جس قلم نے کیا وہ قلم حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ہے کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں 5 سے زائد مفصل کتابیں لکھی اور اس کے مختلف دعووں کا مرزا کی مختلف خرافات کا جواب دیا. قادیانیت اور قادیانیوں کی جو حقیقت ہے جھوٹ اس کو واضح کیا. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دیگر اکابر امت نے اس سلسلہ میں جاندار کردار ادا کیا اور چلتے چلتے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے ایک طرف مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی نے تختہ دار کو چوم لیا تو دوسری طرف قائد اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھرپور کردار سے پاکستان کی پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. قادیانیت چونکہ کفر کا ایک منصوبہ ہے، قادیانیت لندنی ہاتھوں میں اسلام کے درخت پر چلائی جانے والی ایک آری ہے. قادیانیت کفر کا دماغ اور کفر کی سالی ہے. قادیانیت مکر و فریب
دجل اور جھوٹ کا ایک بلندہ ہے، اس بنیاد پر ان کی سازشیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے باوجود آج بھی بدستور جاری ہیں، کیونکہ پیچھے وہ ہاتھ جو مسلم امہ کے خلاف ہر وقت سرگرداں ہیں، قادیانیت کو وہی ہاتھ چلا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے شہر حیفا میں قادیانیت کا بڑا مرکز ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت عالم اسلام کے خلاف شر پھیلایا جا رہا ہے، اور اسرائیل اے پروفائل کے مصنف ٹیم نعمانی کے قول کے مطابق قادیانیوں کو یہودی فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے، اور آج مسلم امہ کے خلاف جہاں امریکہ اسرائیل کی خرمستیاں ہیں، درندگی ہے، اس درندگی میں قادیانیوں کا پورا حصہ موجود ہے۔ قادیانیوں کی شرارتوں میں، ان کی دھوکے سازیوں میں ہر طرف آج مسلم امہ کو فکری اور عملی میدان میں معاذ اللہ شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں امت کے بیٹوں کو بیداری کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور سے ایسے بدبختوں کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے سادہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کفر کے سینگ ہوتے ہیں اور مرتدین کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ آج کوئی ان سے قادیانیوں سے رشتہ داری کر رہا ہے، کوئی دوستی رکھتا ہے، کوئی ان کے گھر جا کے کھانے کھاتا، کوئی شادی اور مرگ کے مواقع پر ان کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ بھلا غلام نبی اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے روا ہے، کیسے جائز ہے کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت کرتے ہوئے، غداری کرتے ہوئے ایک جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، تو سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ان جھوٹوں کے ساتھ کیسے کسی طرح کا کوئی دوستی اور محبت کا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کچھ ناہنجار لوگ کچھ ممالک کے ویزے کے حصول کی خاطر وہ احمدیت کا فارم فل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ قادیانیت کے دھوکوں کا آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے اس عظیم موقف کے لحاظ بیدار رہے اور دوسروں کو بھی متنبہ کرے کہ یہ کتنی خطرناک سازش ہے ملت اسلام کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے ہمارے پورے دین کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے غیر مسلم طاقتوں نے ان کو اپنا اعلی کار بنایا ہوا ہے، اور وہ مسلسل دن رات ہمارے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ ان کے چینل، ان کے مختلف مشن اور دن رات ان کے ادارے اسلام کے خلاف زہر آلودہ تیر برسا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم امہ کے بیٹے الا ماشاء اللہ اس سلسلہ میں کوئی جاندار کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج کے موضوع کا خاص پس منظر یہ بھی ہے کہ گزشتہ مہینوں میں جس وقت لاہور میں ایک سانحہ قادیانیوں ہونا چاہیے، ہمارے خلاف اس نے کہا اگر ہم بسم اللہ پڑھیں یا مسجد کا لفظ استعمال کریں تو ہمارے خلاف پرچے درج ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح مگر بچ کے آنسو بہا کے اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے پھر ایک بہت بڑے فراڈ، بہت بڑے دھوکے اور بہت بڑے فریب کا
آغاز کیا، جس کی بنیاد پر کچھ سادہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ختم نبوت کا ہی تو ان لوگوں سے ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ جبکہ اس بیان کے اندر بھی انہوں نے زہریلا انداز اختیار کیا اور اسلام کے خلاف جو ان کی بری سوچ ہے اس سوچ کا اظہار کیا۔ اس سلسلہ میں چند امور پیش نظر رکھیں تاکہ ہمہ جہت جو ان کے دھوکے ہیں کل بھی اور آج بھی اور آئندہ جو ان کے مختلف منصوبہ جات ہیں، آپ مطلع رہیں کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں بھی کس قدر وہ مہارت رکھتے ہیں، دھوکہ دینے میں کتنے اسپیشلسٹ ہیں، اور کس طرح سادہ سادہ مسلمانوں کو معاذ اللہ اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنایا، اور یہی ہمارے پاکستان کے موجودہ جو دستور آ رہا ہے، آئین، اس کے اندر بھی کلمہ اسلام کے معنی میں ختم نبوت اور آخری نبی کے الفاظ موجود ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قادیانیوں کی پہلی گستاخی یہ ہے، اور جو سب سے بڑی گستاخی ہے، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مرزا کو اپنا نبی مانا۔ وہ اور کوئی بات نہ بھی کریں تو صرف ان کا یہ عقیدہ یہی توہین رسالت کا بہت بڑا حربہ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بہت بڑی توہین ہے، قرآن و سنت کا انکار۔ اور پھر جو آج کے ان کے بیانات ہیں، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مضمون سے یہ ایک طرح کی سازش کی جا رہی ہے، دستور پاکستان اور عدلیہ اور پارلیمنٹ کی عزت کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، اور مسلم امہ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے آج کے قادیانی کا یہ کہنا کہ مرزا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اور اس نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ جس دعوے کی بنیاد پہ ہمیں غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، یہ ان کی گفتگو اور پھر موجودہ صورتحال کے اندر ان کا اپنی مظلومیت کے انداز میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان امور کے اندر ان کی جو مسلم امہ کے خلاف حرکتیں ہیں اس کے اندازہ کے لیے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ان کا یہ کہنا کہ مرزا نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اس کی کتابوں میں 20 مقامات پر ایسے الفاظ موجود ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، رسول کہا، قمر الانبیاء کہا، اور پھر معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو مقام و مرتبہ میں ہر نبی سے بڑا مقام اور مرتبے کا اہل قرار دیا۔ ان کی زبان سے کلمہ اسلام کا پڑھا جانا، لفظ مسلمان بولنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان امور کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، گندا اور جھوٹا عقیدہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو دوبارہ معاذ اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں پیدا ہوئے۔ تو جس وقت وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ محمد سے مراد محمد ثانی جو انہوں نے بنایا ہوا معاذ اللہ، یعنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد قادیانی کو لیتے۔ اور جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہ آخری نبی. اب دیکھو اس سے بڑھ کے کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی فراڈ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی گستاخی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. ایک عام انسان، اس کا ایک سادہ سا باپ، اس کے باپ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو تیرا باپ فوت ہوا تھا وہ میری شکل میں معاذ اللہ زندہ ہو گیا تو میں تیرا باپ ہوں، یہ جملہ ایک سادہ سا انسان اپنے معمولی حیثیت کے باپ کے بارے میں بھی نہیں سن سکتا. اس کے تن بدن کو آگ لگ جائے گی کہ تم میرے باپ ہونے کے دعوے دار بن رہے ہو کہ میرا باپ پھر تمہاری شکل میں زندہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو باپ کے ساتھ جو بیٹے کا تعلق ہے یہ چھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو امتی کا تعلق ہے یہ بہت بڑا ہے. میدان محشر میں باپ والا تعلق کام نہیں دے گا، لیکن رسالت کے ساتھ جو غلاموں کا تعلق ہے یہ کام دے گا. اور جتنی عزت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے، کتنے بھائی، کتنے باپ، کتنی عزتیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کی جا سکتی ہیں. اس بنیاد پر آج اس جیتے جاگتے ماحول میں، اس ایڈوانس دنیا کے اندر بھی وہ بات کرتے وقت، بیان دیتے وقت، جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو سادہ سا قاری یہ کہے گا وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان گئے. لیکن ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جس میں واضح طور پر مرزے نے اپنے خطبات الہامیہ کے اندر یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ میرا وجود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود معاذ اللہ ایک ہی وجود ہے، اور وہ بھی محمد ہیں اور میں بھی محمد ہوں معاذ اللہ. اور اس بنیاد پر مرزا کے بیٹے مرزا بشیر محمود نے باقاعدہ ایک اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے اس کی کتاب کے اندر کہ اس نے کہا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جب تمہاری نبوت علیحدہ ہے تو پھر کلمہ بھی ہونا چاہیے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے. تو وہ بکواس کرنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہماری نبوت کا کلمہ ہے. کہتا ہے کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کی شکل میں دنیا میں نہ آتے تو پھر تو کوئی اور کلمہ بنا لے، چونکہ وہی پھر اس صورت میں آ گئے ہیں. تو اس بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قادیانیوں کا کلمہ ہے. اب یہاں سے بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج ایک طبقہ ہے جو ہمارے خلاف ڈنڈورا پیٹتا کہ مسلمان سخت ہو گئے ہیں، مسلمان تشدد پسند ہو گئے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ قادیانیوں کو چھیڑتے ہیں، اور قادیانیوں کے حامی مسلم امہ کے اندر پیدا ہو گئے. اور یہاں تک کہ ہمارے جعلی نام نہاد لیڈروں نے قادیانیوں کو بھائی کہنا شروع کر دیا ہے، قادیانیوں کی تبلیغ کے لحاظ سے بیان دینے شروع کر دیے ہیں کہ ان کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس طرح کی صورتحال روزانہ ان کی فیور میں بنانے کے لیے کچھ لوگ بیان دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں مسلم امہ پر ہر وقت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ہر وقت چھیڑا جا رہا ہے، ہمارے جذبات کو ہر وقت جو ہے وہ معاذ اللہ اس کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک عام سا قانون ہے، وہ مسلم امہ کے کتاب و سنت کے ساتھ جو عرف کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹریڈ مارک کسی کمپنی کا جو ہوتا ہے وہ ٹریڈ مارک اس کمپنی کا ہے، قانون کا امریکہ کا ہو وہ ٹریڈ مارک اسی کا رہے گا، دوسری کسی کمپنی کو وہ ٹریڈ مارک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی وہ ٹریڈ مارک استعمال کرے گا تو وہ کمپنی دعویٰ کرے گی اور اس کا حق ہے کہ وہ بین کروا دے اور اپنا ٹریڈ مارک کسی اور کو استعمال نہ کرنے دے. ٹریڈ مارک معمولی حیثیت کی بات ہے، اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند یہ بہت بڑی علامت ہے. تو آج ہم سے یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ہمارے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے. جب ہمارے جو نام ہیں، ہماری جو اصطلاحات ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، ان کو قادیانی اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جب وہ روٹ گئے، نکل گئے، مسترد کر دیے گئے سمت سے، انہوں نے ایک اپنا جھوٹا نبی بنا لیا. تو ہماری اصطلاحوں کے ساتھ چمٹنے کا ان کا کوئی تک نہیں بنتا. ہماری کتاب
کو وہ اپنے طور پر اس کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا چاہتے ہیں، وہ بسم اللہ کا تلفظ اور کلمہ اسلام تک ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو اس سے بڑا ستم ایک مسلمان پر کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا کلمہ چھین لیا جائے۔ اگر کسی مسلمان سے گھر چھین لیا جائے، اس کے بیٹے چھین لیے جائیں، اولاد چھین لی جائے، اس کا مال چھین لیا جائے، وہ اپنے آپ کو اتنا بے آسرا نہیں سمجھے گا جتنا یہ کہ اس سے کوئی کلمہ چھیننے کی کوشش کرے۔ اگرچہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارا کلمہ ہمارے سینوں میں موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ظلم کتنا ہے کہ قادیانی جہنمی وہ ہمارے سچے کلمے کو اپنا کلمہ قرار دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنا کلمہ قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس نام اپنے جھوٹے کے بارے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ مقدس نام بھی وہ اپنے اس جھوٹے انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان پر کوئی تجاوز نہیں کیا، تجاوز تو وہ کر رہے ہیں، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری اصطلاحات ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور اس بار میں وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور پھر ہمارے خلاف پراپوگنڈا بھی کرتے ہیں۔ آج یہ حالات ہیں کہ ہم ان کی سازشوں کو سمجھیں اور ان کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے پھر ہم ان کے خلاف اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ چند باتیں جو مرزا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی وضاحت سے یہ تمہیدی گفتگو اس کو میں مزید پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس کے دیگر امور کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ لو، یہ مرزا کی کتاب ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کتاب کے اندر اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کی اپنی جھوٹی تفسیر کرتے ہوئے اس نے کہا بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ اپنے بارے میں اس نے خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید میں جو رب ذوالجلال نے حق پرستوں کے لیے لفظ استعمال کیے تھے کہ جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ غلامی کا جاری رہے گا، اس نے اس سے اپنے لیے نبوت جو ہے اس کا مطلب کشید کر لیا اور یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ تو کتنا بڑا جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ اپنی کتاب براہین احمدیہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا 20 سال پہلے رب نے میرا نام محمد رکھا اور رب نے میرا نام معاذ اللہ احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے کہ میں وہی وجود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھو ڈنمارک میں خاکے بنے، وہ لکیریں تھیں اور طوفان کیوں اٹھا کہ جب کہا گیا کہ یہ لکیروں سے جو صورت بنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، تو سب نے کہا یہ توہین ہو رہی ہے اور اس پر جذبات بھڑکے۔ تو وہ شخص مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ ہے جو کہتا ہے میرا وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، میں وہی ہوں، وہ مجھ میں ہے، میں ان میں ہوں۔ اس کی طرف یہ مرزے کی جو یہ سازشیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے لحاظ سے، پس اس طور سے حضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اب دیکھو جھوٹ بولنے کا انداز، یہ ہے وہ لفظ خاتم الانبیاء جس میں ہمارا ان سے جھگڑا ہے کہ تم ختم نبوت کے منکر ہو اور ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے اور پورے قرآن کا فیصلہ ہے اور امت کا اجماع ہے اور سینکڑوں احادیث ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تو خاتم الانبیاء کا منکر ہی نہیں ہوں، کیونکہ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں آتا تو پھر ختم نبوت میں فرق پڑتا۔ تو جھوٹا کہتا میں تو وہی ہوں، میں تو دوسرا نہیں، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شکل میں ہے، لہذا کہتا ہے میرے نبی ہونے سے ان کے خاتم الانبیاء ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس قدر گستاخی بھی ہے
کتنا فراڈ بھی ہے، کتنا فریب بھی ہے کہ لفظ خاتم الانبیاء جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے، اس لفظ کو بھی متنازع بنانا چاہتا ہے، اور اس لفظ کے لحاظ سے اپنی گندی سوچ اور گستاخی کے لحاظ سے کہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا وجود قرار دے کے، یعنی ایک طبقہ ہے نا جو آج مثل کہتا ہے، یہ اس مثل کے لفظ کی بگڑی ہوئی مزید صورت ہے کہ جس میں اس نے کہہ دیا کہ میرا وجود وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، ہم آپس میں عین ہیں، مجھ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر آ کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق آتا، چونکہ میں غیر نہیں ہوں، کہتا ہے میں وہی ہوں، لہذا جو میں نے دعویٰ کیا تو معاذ اللہ کہنے لگا اس سے ان کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کتنا واضح جھوٹ، کتنا واضح فراڈ اس امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ الفاظ متعدد کتابوں میں بار بار دہرائے، اور اس چیز کو اس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر معاذ اللہ بار بار اس نے حملے کیے۔ آج بھی کچھ سادہ مسلمان جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، برداشت کرنا چاہیے، معاملہ ہضم کر دینا چاہیے، ان لوگوں کے لحاظ سے یہ چیزیں بطور خاص پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مرزا کی کتاب دافع البلاغ، اس کے اندر جو اس کا بکواسوں کا سلسلہ ہے، 11 صفحہ پہ اس نے لکھا سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ لہذا قادیانیوں کا یہ پراپوگنڈا کہ مرزا تو مجدد تھا، مرزا مصلح تھا، مرزا نے کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس نے سینکڑوں بار دعویٰ کیا اور یہ جانتے ہیں، اور اس کو نبی مان کے پھر صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ وہ واضح طور پر لکھ رہا ہے اللہ کے بارے میں، تو پتا چلا کہ معاذ اللہ جو ہمارا عقیدہ مرزا کے بارے میں کہ جھوٹا ہے، اس کے بقول وہ رب کو جھوٹا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، تو چونکہ سچے خدا نے جو ہمارا سچا خدا ہے اس نے تو قادیان میں کوئی رسول نہیں بھیجا، اس نے اپنے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو مرزا ایک جملے میں اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی بھی توہین کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ سچے خدا نے مجھے قادیان میں بھیجا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے قادیان میں نہ مانے وہ پھر سچا خدا نہیں، وہ پھر جھوٹا خدا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر اس کے یہ بکواس اور خرافات ہیں جس میں اس نے امت مسلمہ کے ساتھ مکر اور فریب کے ساتھ اور دیگر تمام امور کے ساتھ اپنے یہ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ وضاحت جو ان کے کلمۃ الفصل میں موجود ہے اور ریویو آف ریلیجنز کے اندر اس نے تفصیل کے ساتھ جو مرزا بشیر محمود اس بڑے قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چند باتیں لکھی، اور وہ بھی سارے اس کے خطبات الہامیہ جو جھوٹ ہیں جن کو خطبات الہامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مشابہت تامہ کی وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی۔ معاذ اللہ، مسیح موعود کا معنی ہے وہ مسیح جن کے آنے کا وعدہ تھا۔ سچا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قادیانیوں نے مطلب کیا لیا؟ مرزے کا۔ تو مرزے کا بیٹا کہنے لگا کہ مرزے مسیح موعود میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہے معاذ اللہ کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود کا بھی ایک ہی حکم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور مرزا قادیانی کا وجود۔ اب دیکھو، ایک کائنات میں سب سے مقدس وجود اور دوسری طرف مرزا جو کائنات میں سب سے خبیث ترین چیز ہے، تو کتنی بڑی جسارت ہے کہ کہتے ہیں دونوں وجود ایک وجود بن چکے ہیں۔ اور یہ کہنے لگا کہ دیکھ لو خطبہ الہامیہ میں مرزا کے یہ الفاظ سارا وجودی وجود آہو، کہتا ہے میرا وجود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو چکا ہے۔ ان دونوں وجودوں کے اندر معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی فرق باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ اس نے یہ سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر مزید اپنی خرافات کو لکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کا وعدہ پورا کر دیا. تو پتہ چلا کہ اس نے جو اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس ضمن میں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میری شکل میں پیدا ہوئے. اللہ نے اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وآخرین منہم کا غلط ترجمہ کر کے وہ کہتے رب نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا، تو اللہ نے میری شکل میں قادیان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہے. اب یہ صورتحال اس انداز کے کفر کی ہے کہ جس میں کسی سادہ لوگ مسلمان کو بھی یقیناً شک تو نہیں، لیکن ان کے جھانسے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ اس کے خرافات ہیں جو اس کے سامنے اوروں نے بکے اور خود بھی وہ جن چیزوں کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک شاعر قادیانی اس نے مرزا کو ایک پوری نظم لکھ کر دی تھی جس نظم کے اندر اتنا زہر اگلا گیا. وہ اس وقت 25 اکتوبر 1906 کا جو بدر اخبار اس کے اندر وہ نظم شائع ہوئی تھی، مرزا کو وہ قطعہ لکھ کے دیا گیا اور اس پر مرزا نے شاعر کو انعام بھی دیا. یہ ہمارا جو گجرات کا علاقہ ہے اس کے ساتھ گولے کی جگہ ہے، یہاں کے قادیانیوں کا ایک نمائندہ تھا جس نے اس وقت وہ خرافات لکھے تھے اور اس کے اندر یہاں تک لکھا ہے، اس نے کہا امام اپنا عزیزو اس جہاں میں، امام اپنا عزیزو اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالاما میں. اور کہتا ہے غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مکان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اب کتنی جسارت، کتنا کفر اور کس انداز سے اسلام کے خلاف یہ چلنے والی آ رہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے مرزا قادیانی کو عرش الہی کہا، عرش اکبر کہا، اور پھر اس نے اس شعروں کے اندر یہ واضح کر دیا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کے اپنی شان میں. معاذ اللہ ان کے نزدیک جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اس زندگی میں اتنی شان نہیں تھی جتنا قادیانی کی شکل میں آئے تو پھر شان ملی ہے معاذ اللہ. اور کہتا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کے اپنی شان میں، کہ پہلے سے اب شان بڑھ گئی ہے معاذ اللہ. اور اس قادیانی کی وجہ سے وہ کہتا ہے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. تو میں نے جو تمہید میں بات کی تھی اس پر میں نے انہی کی کتابوں سے تمہارے سامنے یہ دلائل رکھے کہ یہ ہم ان پہ مسلط نہیں کر رہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ نہ بنایا ہو ہم کہیں کہ ان کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ محمد بولتے ہیں تو مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا سچا کلمہ اس بدبخت جھوٹے پر پڑھتے ہیں. تو ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا سختی کا سلسلہ، وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو تم ان کو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تم لفظ مسلمان بھی نہیں بولنے دیتے. تو ہم ان بے خبروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے ہم سے کلمہ چھیننا چاہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ پر سچ کی ملمہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر کفر کو ایمان کے کلمے میں چھپانا چاہتے ہیں. ان کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں وہ مرزا کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور محمد کا لفظ مرزا پہ بول رہے ہیں. اور پھر جس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو وہ مرزا کو آخری نبی مان رہے ہیں. وہ یہ بتا کے کہ جب دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کی شکل میں آئے اب یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اتنا جھوٹ ہے، اتنا دھوکہ ہے ان کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک جملے میں. اور اس کے اندر گستاخیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں وہ مرزا بشیر محمود کا وہ انداز جس میں اس سے ایک سوال کیا گیا اور سوال سے مطلب کیا تھا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا تو تم کہتے ہو مرزا قادیانی نبی ہے،
تو پھر اس کا کلمہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے یہ لکھا، یہ کلمۃ الفصل ان کی کتاب ہے جس کے اندر وہ سارا جواب موجود ہے، جس میں اس نے کلمہ کے لحاظ سے وہ جو ہمارے کلمے پر ان کا جھوٹا دعویٰ ہے اس کا ذکر کر دیا۔ یہاں یہ جو کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر 158 ہے، اس میں اس نے یہ لفظ لکھے، اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یعنی قادیانی کہتا ہے، بڑے قادیانی کا چھوٹا قادیانی وہ مرزا بشیر، وہ کہتا ہے ہمیں کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دیکھو بار بار دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اس کی ضروریت بھی، کہتے ہیں ہمیں علیحدہ کلمے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت؟ کہتا ہے کہ اس واسطے کہ معاذ اللہ مرزا جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے ہی نہیں، جدا ہوتا تو پھر نیا کلمہ ہوتا، یہ تو انہی کے ساتھ وجود ایک ہو چکا ہے، لہذا ان کا کلمہ وہ مرزے کا کلمہ ہے معاذ اللہ۔ جیسا کہ وہ خود کہتا ہے سارا وجودی وجود ہو، کہ مرزا نے کہا تھا اپنے خطبہ الہامیہ میں جو جھوٹ ہے کہ میرا وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور ساتھ اس نے یہ کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جو میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرے کہ وہ اور ہیں میں اور ہوں، تو مرزا کہنے لگا اس نے مجھے جانا ہی نہیں، مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے جس نے جانا ہے اور مجھے وہ جس نے دیکھا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا وجود یہ ایک ہی وجود بن چکے ہیں۔ اب اس مقام پر اس نے مرزا بشیر نے یہ مزید لکھا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، ایک دفعہ اور۔ وہ آخرین منہم والی جو آیت اس کا غلط مطلب کر کے کہ مرزا اپنا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، کہتے ہیں وعدہ تھا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جملہ کتنا واضح ان کے مکر کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ مسیح موعود کون ہے؟ مرزا قادیانی کا نا، مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اب کسی کو شک رہ گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو محمد الرسول اللہ کا لفظ جو جملہ ہے وہ یہ کتاب میں لکھ چکے ہیں کلمۃ الفصل کے اندر کہ اس سے مراد آمنہ کے لال نہیں، اس سے مراد یہ مرزا دجال ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ جو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، ہماری سب سے بڑی پہچان ہے، ہماری علامت ہے، اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا کلمہ ہے، یہ اتنے دھوکے باز ہیں قادیانی مرزئی، اتنے اسپیشلسٹ ہیں دھوکے میں کہ یہاں تک کے کلمے میں بھی دھوکے سے باطلا ہے۔ اور ہمارا سچا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اندر یہ وضاحت رکھی ہوئی ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہم تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تمہارا کلمہ تسلیم کرو کہ ہم بھی تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، جبکہ اندر عقیدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ قادیانی کا پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نہیں، وہ قادیانی کی ختم نبوت کو معذنا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس واسطے قادیانیت کے دھوکوں میں کوئی نہ آئے، قادیانیوں کے یہ جتنے فراڈ ہیں ان پر مطلع رہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے اندر معاذ اللہ ایک خباثت کا سلسلہ پھیلایا ہوا ہے، اور یہ ان کا ظلم ہے۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا سب سے بنیادی حق جو ہے، ہمیں نہ گھر کی وہ ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی مکان کی خوراک کی وہ ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے کلمے کی ضرورت ہے۔ ہم سے وہ کلمہ چھین رہے ہیں، ہم سے وہ کلمہ سلب کرنا چاہتے ہیں، ہمارا سچا کلمہ اپنے جھوٹ پہ ڈال کے اپنے آپ کو سچ بنانا چاہتے ہیں۔ یارو غیرت کا مسئلہ ہے، ایک تنظیم اپنے ہوتے اسی نام کی دوسری تنظیم نہیں چلنے دیتی کہ ہم اصل ہیں، ہم امت مصطفیٰ، ہم امت محمد، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سچی امت کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کسی جھوٹی کو اس میدان میں اترنے دیں گے؟ اس واسطے یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، آج کے قانون کے لحاظ سے بھی، قرآن و سنت کے پیغام کے لحاظ سے بھی
جس کے اندر ہمارے یہ کلمات ہیں، ہماری جو عبادت کی جگہ ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، دوسروں کو ایسے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر آج کل ہمارا کوئی نام نہاد براڈ مائنڈڈ لیڈر یہ کوشش نہ کرے کہ ان کو یہ لفظ دے دیے جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، وہ مرتدین ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے لیے منارٹیز کے جو الفاظ ہیں اقلیت کے، یہ بھی آغاز تھا ان کے حکم کا، ورنہ وہ تو مرتدین ہے، اور اقلیت کا مفہوم اور ہوتا ہے، مرتد کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ جھگڑا ہے، اسی نماوقت کے بیان کا جو میں نے شروع میں حوالہ دیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اقلیت بھی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نام نہاد پارلیمنٹ میں ہم سے یہ مسلمان کا لفظ چھینا۔ یاد رکھنا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز ملا کہ اس نے غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دلوایا، اور حکم کا آغاز جو تھا وہ پہلے یہاں سے ہوا، لیکن ان کا فیصلہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا، ان کا فیصلہ قرآن و سنت نے کیا ہے۔ ان کو غیر مسلم پارلیمنٹ نے بنایا نہیں، صرف بتایا، بنایا تو قرآن و سنت نے ہے۔ آج پارلیمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف جب یہ بیان دیا گیا تو پارلیمنٹ سے وہ آواز نہیں اٹھی جو پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار کرے۔ پارلیمنٹ میں جس وقت وہ انسان تھا جس کو امام شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھٹو جیسے ایک لبرل انسان سے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کا اپنا کام پورا کروا دیا تھا، اور آج اس انداز کی آواز ہمیں کہیں میسر نہیں آتی۔ آج کے حالات کے لحاظ اس چیز کو، ان کے دھوکوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ختم نبوت کے منکر ہوئے، اس بنیاد پر انہیں آج ہی نہیں، انہیں تو قرآن و سنت نے کافر قرار دے دیا، اور اسی سے یہ مرتد ہو گئے۔ اگر دستور کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو جب بر صغیر میں برطانوی استعمار تھا، برطانوی حکومت تھی، اس وقت کی عدالتیں قادیانیوں کو مرتد قرار دے چکی تھی، اس وقت کی عدالتوں کے یہ فیصلے تھے۔ پاکستان سے باہر کی عدالتیں ہیں، ماریشس کی عدالت ہے، افریقہ کی عدالت ہے، وہاں سے یہ باقاعدہ فیصلے ان کے بارے میں آ چکے تھے۔ اور یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 1935 میں ایک کیس چلا تھا بھاولپور ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور اس میں باقاعدہ 6 سال کی سماعت پہلے ہو چکی تھی، اور پھر 7 فروری 1935 میں اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے اندر بھی یہ بات باقاعدہ لکھی گئی کہ یہ قادیانی مرتد ہیں، اور ان کا کسی لحاظ سے بھی دین، ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مقدمہ کا آغاز اس طرح ہوا جس کا فیصلہ 7 فروری 1935 میں جسٹس اکبر نے بھاولپور عدالت میں سنایا تھا کہ ایک عورت جس کا نام غلام عائشہ تھا، اس کی شادی عبد الرزاق نامی انسان سے ہوئی۔ غلام عائشہ چھوٹی عمر کی بچی تھی، نابالغہ تھی، اور اس کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا۔ جس وقت غلام عائشہ بالغ ہوئی، اس میں بلوغت تک پہنچنے میں عبد الرزاق اتنے میں قادیانی ہو چکا تھا۔ اب جب یہ بچی بالغ ہوئی، عبد الرزاق نے بچی کے والدین سے کہا کہ اسے رخصت کرو، تو والدین نے کہا کہ نہیں، جو نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس واسطے کہ تم قادیانی بن گئے ہو، قادیانی مرتد ہوتا ہے، اور غلام عائشہ مومنہ ہے، تو مرتد کے ساتھ مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا، اس واسطے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ 3 بڑی بڑی جلدوں میں وہ پوری کارروائی چھپی ہوئی ہے بھاولپور کے اس مقدمے کی۔ 3 جلدوں کے اندر دلائل ہیں جو 6 سالوں میں دلائل پیش ہوتے رہے، اور اس کے بعد جا کر وہ 1935 میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب جس وقت یہ کیس چلا، اس قادیانی نے بچی کے والدین پر دعویٰ دائر کر دیا کہ ان کی بچی کا میرے ساتھ نکاح ہے اور آپ رخصت نہیں کر رہے، تو کیس چلا، 6 سال اس کی سماعت ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی کہ جس میں جسٹس اکبر خان نے یہ فیصلہ دیا کہ غلام عائشہ کا عبد الرزاق کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا غلام عائشہ مومنہ ہے اور عبد الرزاق مرتد ہو چکا ہے، اور مرتد اور مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ بھی نہیں بڑی تھی۔ آج کے بگھوڑے قادیانیوں کو ہماری پارلیمنٹ پر الزام دینا یہ جچتا نہیں ہے۔
جب برطانوی سامراج تھا، جس لندن نے ان پر جھوٹی وحی نازل کی تھی، ان کی حکومت کے زمانے کے اندر بھی بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیوں کو مرتد قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ صرف غیر مسلم نہیں، یہ مرتد بھی ہیں اور ان کی یہ حیثیت ہے ارتداد والی، اور یہ حیثیت اس وقت بھی فتاوا کے اندر اس کو واضح کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب پاکستان میں پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے پھر اس فیصلے کی توثیق کر دی، تو اس کے ساتھ دیگر ممالک کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، 18 نومبر 1920 کو ماریشس کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جہاں غیر مسلم قرار دیا گیا قادیانیوں کو۔ جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو لفظ مسلمان استعمال کرنے سے روک دیا۔ وہاں باقاعدہ کیس چلا، ایک مسجد تھی، لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے مسلمان، انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ قبضہ گروپ بنے کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، ہمیں حق ملنا چاہیے، تو کیس کورٹ میں گیا۔ تو افریقہ کی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تم لفظ مسجد بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ ہی تمہارا مسجد کے کوئی ساتھ کوئی تعلق ہے، مسجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے اور وہی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ملائیشیا میں ان کی شہریت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ آج نئے سرے سے مظلومیت کا رونا روکے پھر وہ فتنے بھڑکانا چاہتے ہیں اور ان کے جو مظالم ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے دھوکوں سے باخبر رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہمارے بارے میں جو ان کی کتابوں میں نظریہ لکھا ہوا ہے وہ بھی تو سوچو، اور وہ پلپلے لوگ جو آج دنیاوی مقاصد کے پیش نظر اوروں کو کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے بارے میں نہ بولو، آج اس حد تک بزدل ہو چکی ہے قوم، الا ماشاء اللہ۔ ہمیں رکے بھیجتے ہیں تقریروں میں، تم لفظ قادیانی بول کے کیوں رد کرتے ہو؟ تم لفظ قادیانی نہ بولو، تم مرزا کا لفظ نہ بولو، تم ان کو کافر نہ کہو، تم ان کو مرتد نہ کہو، تم گول مول انداز میں ان کے خلاف بات کیا کرو۔ یعنی بڑے بڑے فورم یہ پیغام ہم تک پہنچانے میں کوئی شرم نہیں محسوس کر رہے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیسی غیرت، کیسی حمیت، اور کہاں تک جو ہے وہ دینی معاملہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکا ہے۔ ارے قادیانی مرتد ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کے ساتھ تعلق حرام ہے، قادیانیوں کی نماز جنازہ یا تعزیت حرام ہے، نص قطعی سے ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عاشق رسول بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ سرکار کے کسی بگاڑے اور غدار کے ساتھ سلام لے، اسے دوست سمجھے کہ اس کے گھر کھانا کھانا چلے جائے؟ جس نے آج قادیانی کے گھر کھانا کھایا، میں اعلان کر رہا ہوں کل جنت کا کھانا نہیں کھا سکے گا۔ جنت کا کھانا اسی کے لیے ہے جس نے سرکار کی محبت پر تعلق برقرار رکھا۔ آج اٹلی کا ویزا لینے کے لیے، جرمنی کا ویزا لینے کے لیے، فرانس کا ویزا لینے کے لیے جس نے قادیانیت کا فارم فل کر دیا، وہ یاد رکھے کل اسے جنت کی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ جنت کی ٹکٹ اسی کے لیے ہے، جنت اسی کے لیے ہے، فردوس اسی کے لیے ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہوئے اس یقین کے سارے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی جو حفظات وہ سن لو۔ جس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا وصال ہوا تو وہ ظفر اللہ، جس کو سر ظفر اللہ کہا جاتا ہے، جو وزیر خارجہ تھا اس وقت، اتنا اس کو بڑا منصب دیا گیا تھا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، اور باقاعدہ میرے پاس اس کی وہ تصویر بھی موجود ہے جب علیحدہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ بیٹھا تھا، باقاعدہ جنازے کے مجمع میں گیا، صفیں بنی ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور سائڈ پہ بٹھایا ہوا اس کو تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور یہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جب جنازہ پڑھا گیا تو صحافیوں نے پوچھا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تم قائد اعظم نے اور پھر یہ ملک اور تم وزارت کے منصب پر ہو، تو اس نے یہ لفظ بولے، دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، اگر احمدی ہوتے تو پھر میں جنازہ پڑھتا۔ تو میرے نزدیک یعنی وہ سرکاری عہدیدار اور وزیر ہونے کے باوجود وہ بانی پاکستان کے لحاظ سے بارے میں اس نے کہتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کی، اور اس نے واضح کہہ دیا کہ احمدی ہوتا قائد اعظم تو پھر میں جنازہ پڑھتا، تو چونکہ وہ قادیانی نہیں، اس واسطے میرے نزدیک جنازہ
جائز نہیں. یہ باتیں اصل میں ان کے بڑے مرزا ان کے سارے امور میں یہ کی ہوئی ہیں. یہ تذکرہ جس کو وہ وحی مقدس کہتے ہیں معاذ اللہ، جھوٹوں کا پلندہ، لیکن ان کے نزدیک اس کا نام وحی مقدس ہے. اس وحی مقدس کے اندر جو اس کے جھوٹے الہامات اور جھوٹے انکشافات، اس کے اندر اس نے جو کوئی لکھا ہے، اگر انسان سن لے تو پتہ چلتا ہے اس کو کہ آج کے جتنے دجل فریب اور قادیانیوں کی طرف سے کبھی بیت الذکر کے نام سے، کبھی بیت الحمد کے نام سے، کبھی بیت الصلاۃ کے نام سے جو انہوں نے کلب بنائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ یورپ کنٹریز کے اندر وہاں جو شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس طرح لوگوں کو دانہ ڈالنے کے لیے وہاں وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، وہ سب کا سب اسلام کے خلاف سازشوں کے گروہوں کا وہ پلندہ اور وہ جگہ ہے جس میں مسلم امہ کے خلاف ہر قسم کا زہر گھولا جاتا ہے. اب اس نے اپنی وحج میں لکھا جو 343 صفحہ اور 342 پر موجود ہے. یہ لکھتا ہے مرزا کہ مجھے رب نے کہا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے اور جہنمی ہے. اپنی وحج کے اندر جھوٹ اس کے اندر مرزا نے ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہم سارے اس کو نہیں مانتے، ہم سارے اس کو جھوٹا، دجال، مکار، غدار کہتے ہیں، کافر و مرتد کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے کہ جو تیری بیعت نہ کرے، تیرا کلمہ نہ پڑھے، تجھے نہ مانے، وہ خدا کا بھی نافرمان ہے، رسول کا بھی نافرمان ہے اور جہنمی ہے. تو یہ قادیانی تو تمہیں جہنمی قرار دے رہے. ان کے نزدیک ہر مسلمان معذلہ جہنمی ہے. ان کے نزدیک ہر مسلمان اللہ کا نافرمان ہے. ان کے نزدیک ہم میں سے ہر مسلمان نبی علیہ السلام کا نافرمان ہے. اور کون فرما بردار ہوگا ان کے نزدیک؟ اس کے نزدیک وہ جو قادیانی کا کلمہ پڑے گا. اس واسطے فتوے ہم نے نہیں دیے، فتوے تو وہ دے رہا. اس نے سب کچھ ستم کیا، اس نے مسلم امہ کے جذبات کو بھڑکایا. ایک جھوٹا نجاست کا پلندہ، پلیدی کا ایجنڈا، وہ ہمارے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں یہ لفظ بولتا ہے اور اسے پھر رب کی طرف منسوب کرتا ہے کہ رب نے مجھ پر وحی کی، رب نے مجھے کہا کہ تو اعلان کر دے لوگوں میں کہ جو تیرا کلمہ نہیں پڑے گا معذاللہ وہ جہنمی قرار پائے گا. دوسرے مقام پر اس نے 401 صفحے پر لکھا ہے جس کی حیثیت اس میں پہلے سے بھی واضح ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کا یہ پروپیگنڈا 600 صفحے پر بھی موجود ہے. اسی جو اس کے الہامات جھوٹے ہیں ان کے اندر یہ 600 صفحے پر وہ الفاظ اس کے موجود ہیں. لکھا ہے خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. کہتا جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے نبی قبول نہیں کیا، اسے پتا چل گیا کہ قادیانی نام کا جانور ہے اور اس نے پھر مجھے نبی تسلیم نہیں کیا، تو کہتا ہے معاذ اللہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو پھر ان کے نزدیک امت مسلمہ تو کافر ہے اور مسلمان صرف یہ سختی کا الزام ہمیں دیتے ہیں. اب جھوٹ والا، دجال والا موجودہ قادیانی، غلام قادیانی جو لیڈر ہے سپریم کونسل کا لاہور میں، وہ کہتا ہے یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. تو میں کہتا ہوں ہم تو حق بجانب ہیں کہ تم غدار ہو خدا کے اور نشے قطعی کے، لیکن تم جھوٹے ہو کہ ہم سے مسلمانی والا لفظ کھینچ رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان صرف وہ ہوگا جو مرزا کو مانے گا، اور جو مرزا کو نہیں مانتا اس کو اپنے طور پر اپنی لندن والی وحج کے ذریعے سے انہوں نے لکھ دیا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اور ساتھ کہا خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، اللہ اس سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے مرزا قادیانی کا کلمہ معاذ اللہ کیوں نہیں پڑھا. یہ ہے اندر کا گن، یہ ہے جس کو کفر کی سالی کہا جاتا ہے، یہ ہے اسلام کے خلاف لندنی ہاتھوں کی آری، یہ ہے وہ نجاست کا ایجنڈا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر اب بھی مسلمان سوئے رہے اور یہ سمجھیں کہ شاید کافر کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، وہ سینگ نظر آئیں گے تو کافر ہوگا، اگر سینگ نظر نہیں آئیں گے تو کافر نہیں ہوگا، تو پھر اس مسلمان کی عقل و دانش پر بھی رونا آتا ہے. کافروں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، ایسے ہی منہ ہوتے ہیں، ایسے ہی بدن ہوتا ہے، دو ہاتھ ہوتے ہیں،
دو ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن دل کفر کا مرکز ہوتا ہے، دل میں اندھیرا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں اور ان سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر ہمارے جو سوچ ہے ان کے بارے میں اس پر کسی کو یہ اعتراض بھی ہو کہ سختی کرتے ہیں، اولین تو سختی کا لفظ بولنا ان امور کے بارے میں اس سے بھی ایمان نکلنے کا خطرہ ہوگا۔ دوسرا، اگر ان کے لحاظ سے دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کیا مانتے ہیں، تو پھر بھی تو ذہن روشن ہو جانا چاہیے ان کا ہمارے بارے میں فتویٰ کیا ہے۔ ہم نے ان کو مرتد مانا ہے، وہ جو منارٹی ہے، اقلیت ہے، وہ آغاز ہے ان کے حکم کا، لیکن ان کا انداز کیا ہے، وہ ہم سب کو اقلیت سمجھتے ہیں۔ صرف ہاتھ نہیں ابھی پڑھ رہا ان کا، ورنہ غلاموں والا سلوک تمہارے ساتھ کرے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو شکر گڑھ کا ہے، قادیان یہاں ایک سٹیٹ بن جائے اسرائیل جیسی، تو پھر وہ اپنی خربستیاں ساری عملاً دکھانا چاہتے ہیں۔ اب بھی جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہاں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ان کی کوششیں آگے ناکام ہوں، وہ بہت دور کا آگے منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ قیام پاکستان کے وقت انہوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا تھا، جس وقت یہی ظفر اللہ خان اور اس کا بھائی یہ وصیت وکیل مسلم لیگ کی طرف سے یہ پیش ہوئے تھے سر ریڈ کلف کے سامنے۔ ریڈ کلف کے سامنے انہوں نے مسئلے کی جو توضیح پیش کی تھی، تنقید، یہ جو پارٹیشن کا مسئلہ تھا کہ کیسے تقسیم ہونی چاہیے، تو یہ ہمارا ایریا جو ہماری سرحد پاکستان کی باؤنڈری گرداسپور اور جلندھر تک تھی، درمیان والا علاقہ جو نکالا اور باؤنڈری شکر گڑھ تحصیل جو اس وقت گرداسپور کی تھی اس تک باؤنڈری آ گئی، تو یہ بھی سارا ان قادیانیوں کا انداز تھا، کیونکہ وہ قادیان کو انڈیا میں رکھنا چاہتے تھے اور اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ اس بنیاد پر جو وہاں پر موضوع بیان کیا گیا ریڈ کلف کے سامنے، تو باؤنڈری لائنز بٹوین مسلم میجارٹی ایریاز اینڈ نان مسلم میجارٹی ایریاز، یہ لفظ دو مسلم میجارٹی ایریا اینڈ نان مسلم میجارٹی ایریا، اس نے یہ لفظ استعمال کیے مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس اینڈ نان مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس کی جگہ، ڈسٹرکٹ کی جگہ ایریا کا لفظ بولا، اور پھر جو ہندوز کا لفظ تھا وہاں نان مسلم بولا۔ اگر یوں ہوتا عدالت میں کیس پیش کیا جاتا کہ باؤنڈری لائن مسلم اور غیر مسلم اکثریتی آبادی کے درمیان علاقائی طور پر، تو پھر یہ صورتحال اس انداز کی ہوتی کہ نان مسلم کا لفظ استعمال نہ ہوتا، ہندو کا ہوتا، تو پھر صرف ہندو ہمارے مقابلے میں گنے جاتے، عیسائی نہ گنے جاتے، سکھ نہ گنے جاتے اور قادیانی نہ گنے جاتے۔ اس بنیاد پر ہماری آبادی کا اضافہ شمار ہوتا اور پھر مجموعی طور پر وہ ڈسٹرکٹ میں آبادی شمار ہوتی۔ اس نے ڈسٹرکٹ کی جگہ لفظ ایریا بول کر اپنا دائرہ محدود کیا، تاکہ اگر کسی ایریا میں مسلمان زیادہ بھی ہوں لیکن ڈسٹرکٹ میں کم ہوں تو ڈسٹرکٹ جو ہے وہ وہاں سے انڈیا میں شامل کر دیا جائے۔ اس وقت سے پاکستان کی حدود کو نقصان پہنچانے کا کام بھی انہوں نے کیا اور آج تک اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ دعویٰ کیا، باقاعدہ نقشہ بنایا ہے سٹیٹ کا، جو قادیانی سٹیٹ، اس میں بر صغیر کے اندر انڈیا اور پاکستان کا یہ علاقہ جو شکر گڑھ گرداسپور والا ہے، یہاں اسرائیل کی طرح کا ایک ملک بنا کر معاذ اللہ پورے عالم اسلام کو تنگ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس واسطے ان کی ان خرمستیوں سے پوری طرح واقف رہنا لازم ہے۔ ہر محاذ پر جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کا پورا ہاتھ ہے اور پورے مجرم ہیں مسلم امہ کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے۔ وہ اگرچہ امریکہ کی سازشیں ہیں، اسرائیل کی ہے، ہندوؤں کی ہے، لیکن اس کے اندر پورا کردار ان کا بھی ہے۔ یہاں تک کہ جب خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ لارنس آف عربیہ عرب ملکوں میں مشن پر تھا، اس وقت بھی خلافت عثمانیہ جو مسلم امہ کی مشترکہ خلافت تھی، اس کو گرانے میں جو لارنس آف عربیہ کا دفتر تھا اس کا سارا عملہ قادیانیوں پر مشتمل تھا۔ جس وقت مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اس وقت ایم احمد جا کردار کسی کو بھولے گا نہیں، وہ قادیانی تھا
جس وقت اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، آج بھی وہ انہی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں، دین ایمان کے بھی غدار ہیں، چور لٹیرے ڈاکو ہر لحاظ سے مسلم امہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی گھنونی سازشوں میں مصروف ہیں۔ بیداری کی ہمیں ضرورت ہے، تیاری کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت بھی مسلم امہ کی اس سلطنت میں جو مدینہ شریف کے بعد روئے زمین کا پہلا نظریاتی ملک پاکستان ہے، اس کی جو کی پوسٹ ہے اس پہ قادیانی گھسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں، اور اس بنیاد پر روزانہ ملت اور پاکستان انحطاط کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ جتنے دھماکے ہو رہے ہیں اس میں بھی اگرچہ کچھ ان کو کرائے کے لوگ ملے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے پھر بھی قادیانیوں کا سلسلہ ضرور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج فامدین کورس کے اس اہم موقع پر میں نے قادیانیوں کے دھوکوں کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے پیش کیے، انہیں ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بائیکاٹ کا ان سے تقاضا ہے وہ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ وہ ایمان نہیں ہے کہ جس وقت دوستی سامنے آئے تو ایمان غائب ہو جائے، ویزا کی ضرورت ہو تو ایمان غائب ہو جائے، برادریزم ہو تو ایمان غائب ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے مجبور ہوں چونکہ چچا زاد بھائی ہے تو اس کے پاس جانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مجبور ہوں اس واسطے کہ میرے وسائل نہیں، ویزا مل جائے گا، صرف چند ملاقاتیں کرنی ہے۔ تو یہ سارے کفر کے ذرائع ہیں، کفر کے جال ہیں، مومن کو ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ قادیانیت اس ملک میں اقلیت کا انداز بھی ماننے کو تیار نہیں، ان کی موجودہ حیثیت اقلیت سے بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اقلیت کے لیے جو دستور ہے آگے وہ موضوع آ رہا ہے، اقلیت میں جو ذمہ ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کا ابلاغ نہیں کر سکتا، وہ مسلم حکومت کے خلاف جاسوسی نہیں کر سکتا، وہ راز بیچ نہیں سکتا، اور وہ پبلک پلیسز پر اپنی علامت سامنے رکھے گا، آدھا سر کٹوا کے یعنی بال منڈوا کے کہ پتہ چلے یہ قادیانی ہے، یہ عیسائی ہے، اس کو تاکہ لوگ مسلمان اپنے راز سے بچا کے رکھیں۔ اور یہ کوئی علامت نہیں، کوئی جدا لباس نہیں، اپنے مرکز بنائے ہوئے ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے نقشے اہم مقامات پر واگا بارڈر کے ذریعے منتقل کر دیے جاتے ہیں، ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ لہذا انہوں نے جو ایک اقلیت کا اسلام میں مقام ہے، ذمہ داری وہ پورا نہیں کیا، انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے سرکشی کی ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ ان کی ارتداد کی شکل میں ہے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس نبوت کو نہ مان کے اپنے آپ کو خود کافر بنا لیا ہے۔ اور یہ اعزاز ہے اس ملک پاکستان کا، اعزاز ہے علماء اہل سنت کا، اور اعزاز ہے ہمارے قائدین کا، ماضی میں جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اب ہماری باری ہے، لکھنے کی باری آئی قادیانیت کے بارے میں، تو ہمارے اسلاف نے لکھا، دوسرے گونگے بن کے بیٹھے رہے، اور کئی لوگوں نے تو اس کے جنازے میں بھی شرکت کر لی، خود قادیانی کے جنازے میں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ایم این اے بن کے جاتے رہے مولانا نورانی سے پہلے، لیکن اگر غیر مسلم اقلیت کا کام کروایا ہے تو مولانا شاہ احمد نورانی نے کروایا ہے، اور وہی کردار آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی جس وقت یہ لاہور کا واقعہ ہوا تو ان کا دوسرے دن بیان آ گیا، میرے پاس وہ نواب وقت محفوظ ہے، اس مجلس سے تحفظ ختم نبوت نے جو ہر وقت ختم نبوت کا ڈنڈورا اپنے فنڈ کے لیے پیٹتے رہتے ہیں، ان کا بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قادیانیت سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے کوئی اختلاف نہیں، قادیانیوں سے اختلاف کا انکار کر دیا۔ قادیانیت سے اختلاف ہے مگر قادیانیوں سے اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر تو پتا چلا کہ صحابہ کو صرف مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے سے اختلاف کرنا چاہیے تھا، مسلمہ کا سر نہیں کاٹنا چاہیے تھا، مسلمہ کے 40,000 حواریوں کا سر نہیں کاٹنا چاہیے تھا۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہمارا مسلمہ کذاب کے دعوے سے بھی اختلاف ہے، اس کی ذات سے بھی اختلاف ہے، اس واسطے جنگ جمامہ ہوئی۔ آج یہ کہہ دینا کہ قادیانیت سے تو اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف نہیں ہے، یہ یوں ہے کہ کہے کہ مجھے گندگی سے تو اختلاف ہے مگر گٹر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
یہ انداز ایسے لوگوں کا ہے جو اپنی مصلحت کے پیش نظر نعرے لگاتے ہیں، کبھی حرمت رسول، کبھی ختم نبوت اور اس طرح کی باتیں، لیکن جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو پھر گڑگڑ کی طرح بدل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں، صرف قادیانیوں سے ہے، قادیانیوں سے نہیں ہے۔ ہم نے اس موقع پر بھی پریس کانفرنس کلب کے اندر لاہور میں یہ کہا، ہمارا قادیانیوں سے بھی اختلاف ہے، ہمارا قادیانیت سے بھی اختلاف ہے۔ ہر چینل پر یہ بات پہنچی، ہمارے مقابلے میں نیو یارک سے، وہاں سے لوگوں نے ان قادیانیوں پھر کانفرنس کی، ہم نے پھر اس کا محاسبہ کیا، ہم نے کہا وہی جذبات جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے تھے، جنگ یمامہ میں جن کا ظہور ہوا، پاکستان کی پارلیمنٹ تک وہ جذبات پہنچے، ہم ان جذبات کو مان نہیں پڑنے دیں گے۔ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت کا غدار ہے، ہم اس کو کسی لحاظ سے نرم لفظوں سے نہیں بولیں گے، مرتد بھی کہیں گے، غیر مسلم بھی کہیں گے۔ اگر دوروں پہ پابندی لگیتی ہے تو لگ جائے، ہمیں ملکوں کے دوروں کے مقابلے میں فردوس کی مہمانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس واسطے آج ہمیں یہ اپنا موقف بھرپور طریقے سے اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور گلی محلے میں جو چھپے ہوئے قادیانی جو جی اوز کے ذریعے سے کہیں سلائی مشینیں بانٹ کے، کہیں گندم کی بوریاں، آٹے کے توڑے بانٹ کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے سارے بگوڑوں سے مطلع ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے مفاد کے لیے دین دے دو، حالانکہ بڑے مفاد کے لیے بھی دین دینا جائز نہیں ہوتا۔ کوئی ویزا، کوئی ملازمت، کسی طرح کی کوئی بات ایسی کوئی بھی ان قادیانیوں سے رابطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو تو تھوک کے گزر جاؤ، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو، ان کی طرف بات کرنے کے لیے وقت ہی نہ نکالو، منحوس ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی تمہارے ایمان کے نکل جانے کا خطرہ۔ سرکار ناراض ہوگے کہ میرے دشمن کے پاس میرا عاشق کیوں بیٹھا ہے۔ اپنی مکمل احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا جھنڈا ہر طرف لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا کل کا بڑا اچھوتا موضوع ہے ریاض الجنہ، حقیقت اور فضیلت، مدینہ شریف کا وہ خاص ٹکڑا جو جنت کی ایک کیاری ہے، جس کو جنت کے باغات کہا گیا ہے، اس کی تاریخ، اس کا تعین، اس کی فضیلت کے بارے میں کل کی گفتگو ہوگی۔ وقت پہ پہنچ کے سماعت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔